आओ निकाह को आसान करें. A special web series every Friday 8 p.m. onwards on gohash.in. Presented by Manyar Interior Mall. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک سلم. محترم ناظرین و سامعین، مرد و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس مجلس میں نکاح کے سلسلے میں کچھ گزارشات پیش کرنی ہیں. نکاح کو آسان بنائے اور نکاح کو بابرکت بنائے، اس سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور پھر آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے جو اعراض کرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے. تو نکاح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قبل تمام انبیاء بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے. اور نکاح کے سلسلے میں جو معاملات ہے، اسلام میں نکاح کے معاملات کو آسان بنایا گیا ہے، آسان کر دیا گیا ہے. اور نکاح کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو. ایک حدیث ہے. دوسری اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نکاح کو آسان کرے اور زنا مشکل ہو جائے، اور امت نکاح کو مشکل بنا دے تو زنا آسان ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو نکاح آسان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نکاح کے سلسلے میں یہاں صرف عرض کرنی ہے کہ نکاح کو آسان کرنے کے سلسلے میں اس کے بڑے فضائل ہیں. میاں بیوی کے حقوق ہے، نکاح سے پہلے انتخاب کا معاملہ ہے، پھر نکاح کے موقع پر جو عمل ہوتا ہے، اور پھر نکاح کے بعد کی زندگی و ساری تفصیلات ہے. لیکن یہاں میں جو گزارشات پیش کر رہا ہوں وہ خاص طور پر نکاح کو آسان کرنے کے سلسلے میں. ہم قرآن پڑھتے ہیں اور احادیث پڑھتے ہیں اور سیرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، تو ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی نکاح کو آسان فرمایا، اور آپ اپنے ارشاد سے بھی نکاح کو آسان فرمانے کا حکم دیا. اللہ کی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طے ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا علی بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ جب شادی کرنی ہے، نکاح کرنی ہے تو اس کے سلسلے میں جو اخراجات ہے تو پوچھا، تو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس تو تلوار ہے جو اللہ کے راستے میں کام آتی ہے، اور ایک زرہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ فروخت کرنے کی بات فرمائی، اور زرہ فروخت کی. اور سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس کو خریدا، اور جو اس کے پیسے آئے تھے تو اسی پیسے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے مہر ادا کیا گیا جو 12 اقیہ چاندی یہ مہر تھا. اور اسی پیسے میں سے کچھ گھر کا ساز و سامان کا نظم کیا گیا، اور اسی پیسے میں جو ہے ولیمہ کی بات ملتی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح اس طرح ہو رہا ہے. اور پھر جو ہے نکاح کے موقع پر دو خرچ معلوم ہوتے ہیں.
قرآن اور حدیث سے نکاح کے لیے دو خرچ ہیں۔ ایک خرچ یہ ہے نکاح کے سلسلے میں کہ آدمی اپنی بیوی کا مہر ادا کرے، یہ خرچ یہ ہے۔ دوسرا خرچ جو ہے شادی کے موقع پر کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو دوسرے دن بیوی ملنے کے شکرانے میں کہ اس میں ولیمہ کی دعوت کا حکم ہے۔ تو پورا قرآن اور حدیث پڑھنے کے بعد، سیرت طیبہ پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے نکاح کے موقع پر، اس خوشی کے موقع پر دو خرچ بتلائے گئے، ایک مہر ادا کرنا ہے بیوی کا اور دوسرا ولیمہ کی دعوت کرنا۔ اس کے علاوہ کوئی خرچ نہیں ملتا، تو یہ جو ہے نکاح کے موقع پر کا خرچ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی، نکاح کو بابرکت بنائیں، اور یقین جان لیجئے مشاہدے میں بھی بات ہے، تو نکاح بابرکت وہ ہے جو اس میں کم سے کم خرچ ہو۔ خرچ تو یہی ہے جو مہر ادا کرے اور ولیمہ۔ جتنے رسومات ہے، بیجا چیزیں ہم نے جو ایجاد کر رکھی ہے، اس کا جو پیسے کا بھی اسراف ہے، اور رسومات کی وجہ سے بڑے مسائل معاشرے میں پیدا ہو گئے۔ ہم گزارش کرتے ہیں اس بات کی جو ہے کہ ہم آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سامنے رکھتے ہوئے نکاح کو آسان بنائیں، اور جو مسائل پیدا ہوئے اس کا حل نکل کر آئے۔ اب تقاریب ہو جاتی ہے، تقاریب ہوتی ہے، نکاح کے سلسلے میں جو خرچ ہے وہ بھی دلہے پر ہے، دلہن پر، دلہن والوں پر کوئی خرچ نہیں ہے۔ دلہائی مہر ادا کرنا ہے اور دلہائی ولیمہ دینا ہے، اور جو ہے معاشرے میں ہمارے ملک میں جو جہیز کی جو رسم ہے اور جو ہے نکاح کے موقع پر جو کھانے جو اخراجات کی جو بات ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ یہ جو صحابہ کرام کے زمانے میں اس کا کوئی اہتمام نہیں تھا، اور آج بھی علماء کا اتفاق اس پر ہے کہ نکاح کا کھانا سنت نہیں۔ ہماری گزارش ہے کہ نکاح مسجد کے اندر ہو اور اس میں دوست احباب جمع ہو، نکاح ہو، اچھی طرح مبارکبادی دے، اور نکاح کے موقع پر جو چوہارے وغیرہ جو تقسیم کر دے، یہ بہتر ہے۔ پھر شام میں رخصتی ہو جائے، پھر دوسرے دن ولیمہ کی دعوت ہو، یہ سب سے بہترین نظام ہے اسلام کا۔ تو یہ اس طرح سے ہو ولیمہ جو حسب استطاعت، اس میں بھی اسراف نہ ہو، اس طرح سے ولیمہ کی دعوت ہونی چاہیے۔ تو ہم جو ہے اس بات کی کوشش کریں، صحیح کریں، کیونکہ عقد کا جو کھانا ہے وہ بوجھ ہے لڑکی والوں پہ، تو لہٰذا اس کو ہم ترک کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے مسلم پرس اللہ بورڈ والے بھی جو چارٹ بنائے ہیں اس میں یہی لکھا کہ بھی نکاح کے کھانے کا اہتمام نہ ہو، اور پھر جو ہے کوئی دور سے مہمان آئے تو ان کے حد تک نظام ہو، مقامی لوگ اس میں شریک نہ ہو، اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس میں ہم معاون بننی چاہیے اور نکاح کو آسان بنا کر نکاح کو بابرکت بنانی چاہیے۔ اب ولیمہ کی تقریب کو لیجئے، ولیمہ کی تقریب بھی اس میں جو ہے یقیناً لوگ کہتے ہیں یہ خوشی کا موقع ہے، اور ہمارے لیے خوشی کے موقع پر جو ہے ہم خرچ کرتے ہیں۔ ہاں یقیناً کس نے انکار کیا؟ تو اسلام جو ہے، اسلام کی یہ خوبصورتی ہے، اسلام نے انسانوں کے جو خواہشات ہیں، نیک خواہشات اور اچھے جو ہے ان کے خواہشات ہیں، اس کو اسلام نے دبایا نہیں، اس کو میٹا نہیں، ختم نہیں کیا، بلکہ اس کا صحیح رخ دیا ہے۔ تو یقیناً نکاح خوشی کا دن ہے، اور اسی خوشی میں ولیمہ دی جا رہی، یہ تو خوشی کی بات ہی ہے نا۔ یہ تو ہم جو ہے ولیمہ کی دعوت میں بھی اعتدال ہونی چاہیے، اسراف نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں اس طرح ارشاد فرماتا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، اسراف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب نہیں رکھتا۔ اور دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو لوگ اسراف کرتے ہیں، حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو ہمارا مشاہدہ ہے جو نام و نمود کے لیے، ناک کے لیے جو پیسے خرچ کرتے ہیں، لوگ مکانیں بیچ رہے ہیں، لوگ سود سے قرض لے رہے ہیں، قرض میں چور ہو جا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، تو یہ صرف ناک اور معاشرے کو خوش کرنے کے لیے یہ کام انجام دیا جا رہا ہے۔ ہم جو ہے یہ عرض کرتے ہیں خدا را یہ رسومات کو چھوڑ دے، اور نکاح کو بابرکت بنانے میں ناک کو بیچ میں نہ لائے، معاشرے کو بیچ میں نہ لائے۔ خوشی کا موقع ہے، حسب استطاعت اسی اعتبار سادگی سے ہماری تقریبات ہونی چاہیے۔ آج بڑی مشکلات پیش آتی ہے، دعوتوں میں ہم جاتے ہیں، کہیں ناچ گانا ہو رہا،
DJ بجائے جا رہے ہیں، میوزکیں ہو رہی ہے، مخلوط دعوت ہو رہی ہے، تو یہ بالاتفاق تمام مکاتب فکر علماء کے نزدیک، تمام جماعتوں کے نزدیک یہ تقاریب میں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ تو ایسی تقاریب میں ہم شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اور آج کیا لوگ دیندار کہتے ہیں، لوگ تحریکوں سے جڑے اور جماعتوں سے جڑے ہیں، لیکن ان کی تقاریب میں وہ جاتے ہیں تو دل کو جو ہے تکلیف ہوتی ہے اور دکھ پہنچتا ہے کہ جو ہے شادیوں میں بیجا طور پر جو ہے آتش بازی ہوتی ہے، پٹاخے اڑائے جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں میری گزارش ہے، ذرا آپ غور کیجئے، اللہ نے عقل دیا، عقل سلیم دیا، سمجھ دیا ہے، تو پٹاخے اڑانے میں کتنے نقصانات ہیں کہ اس کی آواز سے بچے ڈر جاتے ہیں، جو دل کے مریض ہیں ان کے لیے تکلیف دہ بات ہے، اور اس میں ذرا بھی فرق پڑا تو ہاتھ جل جاتے، چہرہ جل جاتا ہے، تو بڑے نقصانات ہیں۔ تو یہ جو ہے حرام ہے شریعت میں۔ پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، تم جس قوم کی نقل کرو گے دنیا میں اور روز محشر قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ تو یہ تو ہمارے وطن، برادران وطن کے یہ رسم ہے، اپنے ان کے تہوار میں جو ہے وہ جو ہے آتش بازی پٹاخے اڑاتے ہیں، ہمارے لیے تو زیبا نہیں ہے۔ میں ایک بات سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں، سمجھ لیجئے کہ پٹاخے اڑانے میں بڑے نقصانات ہیں۔ آج رات کے 2 بجے تک راتوں میں جو پٹاخے اور آتش بازی کے ذریعے لوگوں کی نیند حرام کر رہے، حرام ہے، کبھی خوش رہنے والے نہیں اس طرح کرنے والے۔ ایک بات سن لیجئے دل کے کانوں سے، مثال کے ذریعے بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ پٹاخے اڑا کر یہ جو ہے آتش بازی کے ذریعے جو لوگوں کو تکلیف دے رہے، اس سے باز آئے حرام۔ آپ کو پیسے جلانے کا ہی اتنا شوق ہے تو آپ مثلا 50,000 روپے کے پٹاخے جو ہے وہ جو ہے آپ جو ہے اس میں اڑانا چاہتے ہیں، جلانا چاہتے ہیں، تو آپ جو ہے ذرا غور کیجئے، وہی 50,000 روپے یا 1,00,000 روپے آپ کسی بچے کے ہاتھ میں دیجئے اور اس کو جو ہے ماچس کے ذریعے اس کو آگ لگا کے جلا دیجئے۔ آپ بولیں گے کیوں یہ بات؟ میں آپ سے یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، وہ پٹاخے اڑانا، آتش بازی کرنا، وہ بھی جلانا ہی ہے پیسوں کو، اور اس میں اور لوگوں کو تکلیف ہے۔ پیسے جلانے کا شوق ہی آپ کو، تو لہٰذا وہ آپ کے 500 روپے کے نوٹ، 2,000 روپے کے نوٹ، 100 کے نوٹ جو آپ کے پاس ہے، اس کو آگ لگا دیجئے تاکہ جو ہے آپ کو جلانے کا شوق پورا ہو جائے اور تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو آدمی اب ڈائریکٹ پیسے جلانے کو پسند نہیں کرتا۔ تو میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ جو ہے لوگوں کو تکلیف دینا، اور اس سے نکاح سے خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے، زندگی میں جو ہے راحتیں نہیں آتی، سکون نہیں ملتا، اور زندگی بابرکت نہیں ہوتی ہے۔ تو ہماری گزارش ہے، بے حساب جو ہے آج جو ہے لوازمات غیر ضروری اختیار کر رکھا ہے، تو بس ہماری یہی گزارش ہے، ہم اپنے نکاحوں کو بابرکت بنائیں۔ مساجد میں نکاح ہو، نکاح کے کہنے کا اہتمام نہ ہو، صرف ولیمہ کا اہتمام ہو، اور اس میں بھی سادگی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ پورے گاؤں کو، پورے شہر کو دعوت دینا ضروری نہیں، اپنے قریبی رشتہ دار ہے، دلہن کے رشتہ دار ہے، آپ کے رشتہ دار ہے، غریب ہے، اپنے اڑوس پڑوس، ایسے لوگوں کو لے کر کے ولیمہ کی خوشی، شادی کی خوشی، ولیمہ کی دعوت اس طرح انجام دینی چاہیے۔ تو جو آج مسلم لڑکیاں ارتداد کے طرف جا رہی ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ کے چلے جا رہی ہیں، اس میں کئی وجوہات ہے۔ اس میں ایک یہ بھی ہے جو غریب لڑکیوں کے پاس، غریب گھرانے میں ان کے پاس پیسے نہیں، لڑکیاں دیندار ہیں، خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، جو تعلیم یافتہ ہے، پڑھی لکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود رشتے نہیں ہو رہے۔ اس لیے نہیں ہو رہے کہ ان کے پاس مال نہیں ہے۔ آج لوگوں کو مال چاہیے، آج بھیک چاہیے، نذرانے چاہیے، اور جہیز چاہیے۔ یہ چیزیں آج معاشرے میں نکاح کو مشکل بنا دیا۔ کئی لڑکیاں اس وجہ سے غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی اور مرتد ہو رہی ہیں۔ اس کا وبال پوری ملت اسلامیہ پر ہے۔ اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندیاں، اللہ کا ڈر خوف دل میں پیدا کرو۔ نکاح تو سکون حاصل کرنے کے لیے ہے، اور زندگی کو بابرکت بنانے کے لیے۔ بابرکت نکاح، بابرکت شادی ہے جس میں کم سے کم خرچ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے
سے زیادہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر جو نکاح کے سلسلے میں آپ نے فرمایا بابرکت نکاح ہو جس میں کم سے کم خرچ ہو، خرچ بھی جو مہر کا خرچ ہے بیوی کو ادا کیا جاتا، ولیمہ کا خرچ ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی خرچ ہے ہم لوگوں نے ایجاد کر رکھا، اس سے توبہ کرنی چاہیے، باز آنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو نکاح سنت ہے سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کے لیے ملت اسلامیہ کے لیے نکاح کو آسان بابرکت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آؤ نکاح کو آسان کریں، اسپیشل ویب سیریز ایوری فرائیڈے 8 PM onwards on gohash.in presented by Manyar Interior Mall.